بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت انفارمیٹیو قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ امیر تھا اور بہت زیادہ کنجوس بھی تھا۔ یہ شخص امریکہ میں پیدا ہوا، اس کا نام چک فینے تھا اور 1931 میں پیدا ہوا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ ایئر فورس میں جاب کرتے ہوئے یہ اس وقت جنگوں کا زمانہ تھا اور بعد میں یہ کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو گیا اور وہاں پر اس نے ریڈیو آپریٹر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پر ایک اتفاق اس طرح سے ہوا کہ اس کے پاس شراب کی کچھ بوتلیں تھیں، تو کسی آدمی نے اس سے ان بوتلوں کی ڈیمانڈ کی، تو اس نے بہت سستی یہ بوتلیں خریدی ہوئی تھیں اور آگے اس نے بہت مہنگی بوتلیں بیچیں۔ تو یہ اس تجارت سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہت اچھا لگا اور یہ اس ایک ڈیل کی وجہ سے اس نے شراب بیچنا شروع کر دی، اپنی نوکری کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کام میں بہت زیادہ ترقی کی اور اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی جس کا نام DFS رکھا اور DFS ایک بہت بڑا برانڈ بنا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ پہلے تو یہ صرف امریکہ میں چیزوں کو سیل کرتا تھا اور پھر ترقی کرتے کرتے یہ اپنی چیزوں کو پوری دنیا میں سیل کرنے لگا۔ یہ شخص بہت ہی کنجوس تھا۔ یہ شخص ارب پتی ہونے کے باوجود ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا اور اپنی رہائش اور اپنی ذات کے اوپر پیسے نہیں خرچ کرتا تھا۔ یہ اس قدر کنجوس شخص تھا کہ اگر کسی وجہ سے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی موجود ہو اور کھانے کا وقت ہو جائے تو یہ وہاں سے باہر نکل جاتا تھا اور باہر جا کر کسی ریڑھی والے سے یا کسی عام سے ہوٹل سے برگر لے کر کھا لیا کرتا تھا اور گزارا کر لیا کرتا تھا۔ یہ شخص امریکہ کے ان 1% لوگوں میں شامل ہوتا تھا جو اپنے جوتے اس وقت تبدیل کرتے ہیں کہ جب ان کے تلوے بھی گھس جاتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں صرف 2 یا 3 سوٹ خریدے، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں زیادہ نئے جوڑے نہیں خریدے۔ یہ شخص انتہائی کنجوس آدمی تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جہاز میں بھی سب سے سستی ٹکٹ خریدتا تھا اور جب یہ سفر کرتا تھا تو اتنا امیر شخص ہونے کے باوجود اپنی ذاتی گاڑی میں سفر نہیں کرتا تھا بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کیا کرتا تھا۔ یہ اپنا پیٹرول بچانے کے لیے اپنی گاڑی کو گیراج سے باہر نہیں نکالتا تھا۔ یہ صرف اپنے چند ڈالر کو بچانے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل سفر کر لیا کرتا تھا یا اپنی گروسری کی شاپنگ کے لیے سیل کا انتظار کیا کرتا تھا کہ جب سیل لگے اور چیزیں سستی ہوں تو یہ اس وقت اپنی شاپنگ کرے۔ لیکن اتنا زیادہ کنجوس ہونے کے باوجود یہ امیر لوگوں کا ہیرو تھا۔ اس شخص کو بل گیٹس جیسے لوگ بھی اپنا ہیرو مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کمپنی DFS ایک بہت بڑی مشہور کمپنی تھی۔ اس کمپنی کے ساتھ فرانس کی ایک گروپ کی ڈیل ہوئی اور انہوں نے اس کمپنی کے کچھ شیئر خریدے اور جب ڈیل ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص بہت زیادہ خیرات کرنے والا شخص ہے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس نے اس وقت، یہ تقریباً 1996 کی بات ہے، اس وقت اس نے $2 ارب رقم خیرات کی۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا تو اس نے ایک یونیورسٹی کو $1 بلین کے فنڈ عطیہ کیے۔ اس کے والدین آئرلینڈ سے آئے ہوئے تھے تو اس نے اس کی وجہ سے آئرلینڈ کو تعلیم کے لیے $1 بلین کا عطیہ کیا۔ یہ شخص اپنے اوپر پیسے اس کنجوسی کے ساتھ خرچ کیا کرتا تھا
کہ بالکل غریب لوگوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، یا اپنے کپڑے، جوتے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں اپنے پیسے خرچ نہیں کیا کرتا تھا، یہ اتنے زیادہ مہنگے اور برانڈڈ سوٹ نہیں خریدتا تھا، یہ 2-3 ڈالر بھی بچا کر لوگوں کو عطیہ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بل گیٹس اور امریکہ کے امیر ترین لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے تھے۔ ایک مرتبہ بل گیٹس نے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ میں جتنے بھی امیر ترین شخص ہیں وہ اپنی وفات کے بعد اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عطیہ کر جائیں اور ان کے لیے چھوڑ جائیں۔ تو اس تحریک میں بھی یہ شخص حصہ دار بنا، اور اس تحریک میں سب سے زیادہ عطیہ کیا وہ بل گیٹس تھا۔ بل گیٹس نے وصیت کی ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد 95% دولت غریب لوگوں کے لیے وقف کرے گا اور ان کے لیے عطیہ کرے گا، لیکن چک فینے نے اپنی 99% دولت غریب عوام کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے عام لوگوں کے لیے کہ کس طرح چک فینے اتنا ارب پتی ہونے کے باوجود اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے میں بہت سکون ملتا ہے، میں اپنا خرچ کرنے میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ لیکن آج اگر ہم لوگ اپنے کردار کو دیکھیں تو ہم لوگوں سے پیسے وصول کر کے بھی ان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی پیسوں سے ان کی مدد کریں یا ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔